کربلا کا میدان ہے۔ امام عرش مقام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ عمیر کلبی کی شہادت ہو گئی، جناب وہاب کی شہادت ہو گئی، حضرت ہلال کی شہادت ہو گئی۔ اگرچہ مورخین نے شہادت کے متعلق کسی کی شہادت پہلے اور کسی کی شہادت بعد میں لکھی ہے، لیکن چونکہ بیان کے درمیان تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے ذوق کے مطابق شہادتوں کو الگ ترتیب پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت سب کی الگ الگ ہوئی، اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سب سے آخر میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 شہادتیں ہیں، ایک تو غازی عباس کی، ایک تو حضرت مولا علی اکبر کی، اور ایک تو امام حسین کی۔ اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کی شہادت کے درمیان امام علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں الگ ترتیب ہے، باقی ہر شہادت کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ترتیب مورخین نے بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی تاکہ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھے اور اس میں کوئی شہادت پہلے پڑھے کوئی بعد میں پڑھے تو سوچے ہم نے تو ایسے سنا ہے، یہ بھی بات آ سکتی ہے۔ تو اس لیے شہادت کی ترتیب مورخین کے نزدیک الگ ہے، بیان کے درمیان الگ ہے۔ اب شہادتیں ہو رہی ہے، جناب حر جو ہے، حر آئے اور حر کے ساتھ ساتھ جناب حر کے بھائی بھی آئے۔ قافلہ حسینی میں ایک تنہا حر نہیں آئے تھے، اس طرف سے جناب حر بھی آئے تھے، حر کے بھائی بھی آئے تھے، حر کے بھتیجے بھی آئے تھے، اتنے لوگ جو ہے وہ پلٹے۔ امام علی مقام بار بار جو یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس شریر کا، اس فاسق و فاجر کا ساتھ چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی حمایت کے لیے اس طرف آ جاؤ، تو چند لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ لیکن مشہور حضرت حر کا واقعہ ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے، آپ بڑے طاقتور تھے، بڑے عظیم تھے، 1000 کے برابر، 1000 سپاہ کے برابر آپ کی طاقت کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت حر نے جب ان سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تو پھر چاروں طرف سے جناب حر کو انہوں نے گھیر لیا، اور حضرت حر جو ہے جب زمین پر آئے تو امام علی مقام کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ جب امام علی مقام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، وہاں جانے کے بعد امام علی مقام نے کہ حر زمین پر ہیں اور جو ہے وہ زخمی ہے حضرت حر، تو امام پہنچے اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ یہ دیکھیے مقدر کی بات ہے، ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ تو جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو حر نے آنکھیں کھول دی، اور حر آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے جب امام کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حر کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا امام ایک بار صرف کہہ دیں، دل کو تسلی مل جائے گی کہ آپ حر سے راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ تو امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھنے میں خطا اور غلطی نہیں کی ہے، تو حر ہے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے۔ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام کے آوان و انصار جتنے تھے سب کی شہادتیں ہوتی رہی۔ حضرت ظہیر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، ان کو حبیب ابن مظہر بھی لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کی شہادت بھی جب جناب یہ صحابی رسول تھے جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا، جب ان کی شہادت ہوئی تو امام نے ان کی شہادت پر ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں حبیب تو حبیب حسین ہے، حبیب تو حبیب حسین ہے، اور فرمایا تیرے جانے سے میرا ایک بازو کٹ گیا۔ یہ حضرت حبیب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا نصیب کرے اور آپ کربلا شریف جائیں، ہم سب جائیں، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سارے شہیدوں کی مزار ایک ساتھ ہے، اور جو ہے وہ حضرت حبیب کا مزار ابھی بھی جو ہے وہ الگ سے ہے۔ تو آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کو یہ منظر یاد آئے گا کہ حضرت حبیب کی قربانی کیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بڑی قربانیاں دی ہے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں صحابہ بھی تھے، امام حسین خود بھی صحابی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 یا 9 صحابی رسول موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟
اب سارے آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب سب کی شہادت کے بعد باری آتی ہے ہاشمی نوجوانوں کی، باری آتی ہے بی بی زہرا کے باغ کے پھولوں کی، باری آتی ہے علوی گلستان کے وہ پھولوں کی۔ اور پھر جب تک کہ یہ آوان و انصار موجود رہے، حیات رہے، انہوں نے کبھی بھی خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان میں جانے کی قصداً اجازت نہیں دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام ایک ایک انصار کی، ایک ایک مددگار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے جب وہ خیمے میں رکھتے ہیں۔ ایسے میں اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، چچا جان آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، میرے بھتیجے، میرے لخت جگر، تیرے بابا کا اور تیرے بھائیوں کا غم ہی میرے دل کو چھلنی کیے جاتا ہے، اور ان کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک کام کرو کہ تم اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جو ہے وہ کربلا کے میدان سے چلے جاؤ، میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا، چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم سب بھائی آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تاکہ دادی زہرا پاک کی بارگاہ میں میری ماں میرا باپ سرخرو ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ بھی میدان میں گئے، ان کے بھائی تھے وہ بھی میدان میں گئے، ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی، یہ لوگ بھی میدان میں گئے۔ تقریباً ان کی تعداد 4 تھی، یعنی امام مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 5 بیٹے امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات کے مزید اور 4 بیٹے وہ بھی میدان کربلا میں جناب عباس کے علاوہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ الاکبر ابن علی، یہ بھی امام علی پاک علی مرتضیٰ کے شہزادے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے جناب عون ابن علی یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، حالانکہ ان میں سے ابو بکر ابن علی یا عمر ابن علی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن 5 بیٹے امام حسین کے علاوہ مولا علی کے امام حسین سے پہلے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسن کے بیٹوں کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن امام حسن وہ بھی میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت اس بات کی گنجائش نہیں دیتا، اس لیے کہ آج کا دن ہے اور آج 2 محفلیں ہونا ہے، 11 محفلیں ہونی تھی، آج 2 محفلیں ہونا ہے۔ بیان کی محفل کے اختتام کے بعد چونکہ شب عاشور ہے، آج فوری طور پر نعت اور منقبت کی محفل شروع ہو جائے گی، اور پھر کل جو ہے وہ مابعد کربلا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ یہ امید تھی کہ 10 دن کی محفل ہو رہی ہے تو شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کو ملے گی، لیکن پھر وہی اللہ کی جو مرضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس کے کتنے بیٹے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ گئے، یہ بہت طاقتور تھے اور بڑے جو ہے وہ بہادر تھے۔ انہوں نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 520 یزیدیوں کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ عبداللہ ابن امام حسن اتنے بہادر تھے یہ۔ پھر اسی طرح ان کے بھائی حضرت احمد بن امام حسن، ان کا نام محمد احمد ہے، ابن امام حسن، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسن کے بھی بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بھی بڑے چہیتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورخین نے ان کا نام
سکینہ بھی لکھا ہے، بالخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے، لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے، جیسے کہ اصل تلفظ جو وہ زلیخہ ہے لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے، اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے۔ تو جناب سکینہ یہ چھوٹی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی امام حسین کی، اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ البتہ نسبت طے ہونے پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ معاذ اللہ کربلا کے اندر ان کی شادی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو ہے وہ اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ اب جب اپنے بھائی کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چچا شہید ہو گئے، وہ سب ایک کے بعد ایک جانثاری کرنے لگے، تو جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لختے جگر چہیتے لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی تو شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی، میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں. چچا نے منع کر دیا. سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے. ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا. جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے. آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے, ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے, اور وہ کیفیت, وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والے السلام کی کو قے ہو رہی ہے اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے, چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے. ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ, کاغذ لاؤ, کچھ لکھنا چاہتا ہوں. لکھا, اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا. امام حسن کو, امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو, سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا, کبھی تکلیف آنے نہیں دی. سوچیں تو صحیح وہ کیسا چچا تھا, کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے. امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی ایک وصیت یاد آئی. بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط, یہ میری چٹھی, یہ کھول کے پڑھ لینا, اس کو بازو پہ باندھ لینا. آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا. جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, قرۃ العین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے قاسم, میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے. نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتہ تھی, آج کے دن تو کربلا میں ہے. میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے, اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا, اپنی جان کو قربان کر دینا. حضرت قاسم نے وہ پڑھا, پھوپھی کو ساتھ لیا, کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے, دیکھیں دیکھیں ذرا, اللہ اکبر. جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا, یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا, وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر, تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ میرے مولا, میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی, اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی, اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی, اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی. مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت حسین مسافر بھی ہے, جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے, حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے. تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے, حسین مجاہد بھی ہے, جہاد میں بھی ہے. تو مظلوم کی دعا کرتا ہے, حسین مظلوم بھی ہے. میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا. گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی, اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے, وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کرے. امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا. امام قاسم کی امی ساتھ تھی, کیا وہ خواتین تھی, کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ. اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا, جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے,
جا کے ثابت کر دے. پیٹ نہیں دکھانا بیٹا, زخم سینے پہ کھانا, پیٹ پہ نہیں کھانا. اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ. کیسی وہ خواتین تھی, اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے. آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے, مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا, لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا, لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن تھا ان کے ساتھ. وہ بیان کرتا ہے, بہت سے مورخین نے کئی روایت اس کے حوالے سے لکھی ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے. حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا, جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں, دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو, اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے, منزل پہنچ گئے تھے, اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں, کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا, بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں, 3 دن سے بھوکا ہوں, لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جو لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو, اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا. لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا. کوئی کہتا تو جا, وہ کہتا تو جا, وہ کہتا تو جا. حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا, ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے, اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے, میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا, اس سے لڑنا میری توہین ہے, میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ, یہ حیدر کا پوتا ہے, حیدر کا, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا, وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے, جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے, معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں, صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو, صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو. مرد ہو مرد. اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے, بہادری سکھائی ہے, جرأت سکھائی ہے, ہمت سکھائی ہے, شجاعت سکھائی ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں, اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے, ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے, ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے.
جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں. ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے, نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے. امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو. عمر بن سعد نے, شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا. ارزق نے کہا یہ بچہ ہے, بچے سے میں نہیں لڑتا. تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے, علی کا, حسن کا بیٹا یہ. اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا, پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے. ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح, اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے. امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں, پہچانا نہیں تو نے. اور یہ مبالغہ نہیں ہے, ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھیں, ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے. اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے, اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا, اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے. پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا, اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. تیسرا غصے میں آیا, اس کو بھی نیزہ مارا, اس کو بھی گرایا. 4 اس کے بیٹے مار گرائے. ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا, اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے, چاروں کو جہنم رسید کر دیا. تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا اے لڑکے, تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا, اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں. امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے, تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی. جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی, اس نے زین کی طرف دیکھا, یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی. اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں, اور واپس آ کر کہتے چچا جو مانگا ہمیشہ دیا, 1 کٹورا پانی پلائیں, صرف 1 کٹورا. اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں, ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا. علی کا پوتا ہوں, حسن کا بیٹا ہوں, آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا. امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو, اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں, ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا. اور اس کے بعد پھر رخصت کیا. امام قاسم آئے, ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا. جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا, تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی. امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی, دھول اٹھی, اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے. اسی گرد سے ایک آواز آئی, چچا میری خبر لیجئے, چچا میری مدد کیجئے. جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے, جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے, امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے, سینہ پکڑ لیا, کلیجہ پکڑ لیا. میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی. اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا, غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا. شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا. امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا, اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے. مورخین لکھتے ہیں, معتبر مورخین لکھتے ہیں, یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر, اتنا انہوں نے کچل دیا تھا. کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے, اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے جو وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے. اور جب سیدانیوں نے, سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا, چیخ نکل گئی. امام نے کہا خبردار ایسا نہ کرو,
ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ابھی قاسم کا لاشا امام نے خیمے میں لا کر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں بہن دو ننھے شہزادوں کو لے کر سیدہ زینب آئی، اور آنے کے بعد کہا بھیا سب جا چکے ہیں، اب کربلا میں میرے اون و محمد کو جانے کی اجازت دو۔ امام نے کہا بہن بھائی کی محبت کا امتحان نہ لو، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ننھے بھنجے بھی شہید ہو جائیں گے، سب تو چلے گئے، امتحان مت لو میرا، میں لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں صبح سے، اور اب تم ان کے لیے ننھے سے بچوں کے لیے کہتی ہو۔ زینب نے کہا کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اور میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لو، بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے کبھی اپنی بہن کو نہ نہیں کہا، میرے بچوں کو۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، کیا شجرہ نسب تھا ان کا، اون و محمد کا، کہ جعفر طیار ان کے پوتے، مولا علی کے نواسے، اللہ اکبر، اون و محمد دونوں کو کہا کہ قبول کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ جب سیدہ زہرا پوچھے گی زینب میرا لال دین کے لیے قربان ہوتا تھا اور تو اپنے لالوں کو بچا کر رکھی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری یہ دو قربانیاں قبول کر لیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی منظور ہے خدا کو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ زینب نے دونوں ننھے بیٹوں کو، تاریخ میں عمر مختلف آئی ہے، 10 اور 12 سال کی عمر بتائی، بعض نے 8-10 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ زینب کس خاتون کا نام؟ جہاں مردوں کا پتا پانی ہوتا ہے وہاں بھی سیدہ زینب ہمت کا اظہار کرتی۔ یہ شیر فاطمہ، خون علی، لعاب نبی کی تاثیر ہے۔ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گویا کہ زینب بیٹوں کو تیار نہیں کر رہی تھی، بیٹوں کا جنازہ تیار کر۔ ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ بیٹوں کو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے بھیج رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے، اور اس کے بعد پیشانی چوم کر کہتی ہے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر بتا دو کہ تم نواسے علی کے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، پیٹھ دکھا کے مت آنا، تمہاری نانی کی بارگاہ میں تمہاری ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جاؤ اور جا کر کے جام شہادت پیو۔ اور اس کے بعد بچوں کو رخصت کرتی ہے تو خیمے کے جھروکے سے جھانک کر کے دیکھتی ہے میرے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہی، وہ دونوں شہزادے اون و محمد بھی گئے اور جانے کے بعد دونوں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، امام عالی مقام بھی دیکھ رہے تھے۔ امام جب دونوں بھانجوں کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈال کر کے لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو بہن اللہ نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لی۔ ابھی بہن جو ہے سیدہ زینب پاک بچوں کا لاشاں دیکھتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، لاشوں سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ آخر ماں تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، اور جب لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو صرف ماں تھی زینب، صرف بھیجتے وقت تو کردار نبھایا علی کا، لیکن ماں تو ماں ہوتی، لپٹ گئی، پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ زینب کے وجود بیٹوں کے خون سے تربتر ہو گئے۔ امام علی مقام بہن کی اس پوزیشن کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے، بہن کو تسلی دینے لگے۔ ایسے میں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامنے پورے قافلے کا علمدار کھڑا ہو گئے۔ جو ہمت ہے حسین پاک کی، جو ریڑھ کی ہڈی حسین پاک کی، عباس غازی کھڑے ہو گئے، بھیا اب کوئی بچہ تو نہیں ہے، اب جانے دو اپنے غازی کو۔
امام علی مقام نے کہا عباس تم جاؤ گے؟ ایسے دکھ نہ دو، ایسے دکھ نہ دو، ایسے تکلیف نہ دو، ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں کسی حالت میں جانے نہیں دوں گا، تم میرے لشکر کے غازی ہو، علمدار ہو، تم نہیں جانا ہے تم نے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حصول برکت کے لیے اس باب الحوائج کی ایک منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے تھے، پچھلی نشست میں بیان کر چکا ان کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کر چکا ہوں۔ آج ان کی زندگی کا ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا عباس کون ہے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرتو علی ہے۔ عباس، غازی عباس پرتو علی۔ ان کی زندگی عجیب ہے۔ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی۔ غازی عباس 4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 یا 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔ بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند۔ امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند تھی۔ جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی۔ عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا، پوری زندگی حسین حسین کرتے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے تھے، اتنا قد اونچا تھا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی، بہت پیار کیا۔ مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی۔ سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین۔ چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے چچا، پانی پلائیے۔ امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا۔ غازی عباس، سیدہ سکینہ کہتی ہے چچا پانی پلائیے، پیاس لگی ہے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے۔ مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا ہے۔ غازی نکلے، سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے۔ وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا۔ جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں، سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہرا لگا دیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے۔ غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا، اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے، اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے نے پیر ڈال دیے،
نیچے اترے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں، وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے۔ پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے، جب پلٹ رہے تھے شمر ذل جوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو، خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی